أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 19 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے اور اولو العلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائماً بالقسط، اور وہ قائم ہے انصاف پر۔ اللہ انصاف پر قائم ہے اور وہ بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے ظلم کو خود پر حرام کرا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندوں، انی بے شک میں، حرمت، میں نے حرام کیا، ظلم کو، علی نفسی، میرے نفس پر، اپنے آپ پر، خود پر میں نے حرام کر دیا ہے ظلم کو، وجعلہ، اور میں نے بنا دیا اسے، یعنی ظلم کو بنایا، بینکم، تمہارے درمیان، محرمن، حرام، فلا تو نہ تظلموا، تم ظلم کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو نارمل حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، لیکن جو باقی نارمل حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے ایکشنز، ان کے ڈیلنگز، ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز، ان کے طور طریقے، ان کی کسی چیز پر اپروول یا ڈس اپروول، یہ ہمیں روایت کی جاتی ہے ان کے صحابہ، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی طرف سے۔ لیکن حدیث قدسی قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ایز اٹ از اللہ کے لفظ ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ نے ظلم کو خود پر حرام کیا ہے، یعنی اللہ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ صرف انصاف کرتا ہے۔ اور جتنے بھی حکم، جتنے بھی کمانڈز اللہ کی طرف سے ہمیں آئے ہیں، عبادت کے، روزے کے، نماز کے، حج کے، کسی چیز میں اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ بندے کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ جو بھی احکام اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یعنی جو بھی چیز اللہ نے ہم پر حرام کی ہے، جیسے شراب کو حرام کیا یا جوئے کو حرام کیا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاجیکلی بھی، دنیا کے لیول سے بھی اگر ہم سوچیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دائق ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے اللہ نے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے، یعنی سائنٹیفکلی آپ سوچیں یا کسی اور طریقے سے سوچیں تو بھی، ہاں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا لاجک اگر ہمیں سمجھ نہیں بھی آتا تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ قیامت کے دن بھی بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، جس کا جتنا گناہ ہوگا اسے اتنی ہی سزا ملے گی، اور یہ سزا ملنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہمیں لاجک، یہ ہمارے لاجک کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ کا انصاف نہ ہو تو مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کیسے ملے گی؟ تو یہ حدیث قدسی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو خود اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ میں کیسی ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اور اوروں کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور اوروں کے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں اور اپنی بہو کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ماں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور اپنی ساس کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پیمانے الگ الگ ہیں تو اس کا مطلب کہیں ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی آیت میں کہتے ہیں قائماً بالقسط، اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم ہے ہر حال میں انصاف پر، اور پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ اس کے سوا۔ یہ بات 2 بار فرمائی اور پھر کہا العزیز الحکیم، اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور یہ جو عزیز الحکیم ہے، آپ دیکھیں پچھلی آیت کو ایکو کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں جیسی وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہاں پر بھی یہ سیم لفظ آئے تھے اور یہ پچھلی آیت کو ایکو کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم
میں آپ اکثر دیکھیں گے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں پہلے ایک بات بتاتے ہیں اور پھر اس کی طرف واپس لے جاتے ہیں. یعنی ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. یعنی قرآن خود کو ایکسپلین کرتا ہے، خود کھلتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے معنی کو سامنے لاتا ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ جب یہ بات آئی تھی تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے کیونکہ تمہارے پاس وہ علم نہیں جو اللہ کے پاس ہے، اور وہ فیصلے کرتا ہے کیا بتانا ہے، کیا چھپانا ہے، کیا واضح کرنا ہے، کیا ایمبیگوس رکھنا ہے. اور یہ بات اللہ نے ہمیں ایک مثال سے سمجھائی کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری خود کس طرح سے تخلیق ہوئی ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں. اللہ نے تمہیں بنایا جیسے اس نے چاہا، اور پھر اللہ نے اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کی، کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یعنی اس کی قدرت، اس کی حکمت سے تمہیں بنایا. اور یہ جو وحی تمہارے پاس آتی ہے، جو ریولیشن تمہارے پاس آتا ہے، وہ بھی اس کی حکمت اور اس کی اتھارٹی ہے. تو آیت نمبر 18 میں ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہمیشہ قائم ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، چاہے ہم اسے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ. تو یہاں پر ایک نئی قسم کی ہیوملٹی سکھائی جا رہی ہے. وہی جملہ ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لیکن ہر مرتبہ اس کا ایک نیا ڈائمنشن سامنے آتا ہے. تو یہ سٹرکچر ہم اس سورہ میں بار بار نوٹس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک لیسن سمجھاتے ہیں، ایک بات سمجھاتے ہیں اور اسے پھر اپنی ایک صفات کے ساتھ جوڑتے ہیں. جیسے ریولیشن کی بات آئی، پھر اللہ نے اپنی ایک صفات بتائی، ڈس بلیورز کے ساتھ ڈیل کرنے کا سکھایا اور پھر اپنی ایک صفات بتائی. تو یہ بار بار آتا ہے. آیت نمبر 19، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے. سب سے پہلے تو ہم اس لفظ دین کو سمجھتے ہیں. دین کا روٹ ہے دال یا نون. دین کا جو سب سے کامن معنی ہے وہ تو ہے ریلیجن، اور دوسرا ہے زندگی جینے کا طریقہ. لیکن یہ جو روٹ ہے دال یا نون، اس سے جو بنیادی معنی نکلتے ہیں اس میں سے ایک معنی ہے جزا یا بدلہ یا ریکمپنس. یوم الدین، جزا سزا کا دن. اس سے ایک معنی بنتا ہے حساب، اکاؤنٹیبلٹی. تو یوم الدین بھی وہ دن ہے جس دن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب ہوگا اعمال کا. ایک اور معنی جو اس کا بنتا ہے وہ ہے اطاعت، اوبیڈینس. اور دوسرا ایک اور معنی جو بنتا ہے، جیسے میں نے بتایا ریلیجن. ریلیجن کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے. تو یہ سارے معنی بھی اسی سے نکلتے ہیں. اور ایک اور لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا دین، دین کا بھی روٹ سیم ہے، قرض. اور قرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کا حساب دینا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جو سارے ورڈز ہیں، کیونکہ ان کا روٹ سیم ہے، ان کے میننگز بھی ریلیٹڈ ہیں. کل ملا کے دین کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، اوبیڈینس انڈر اے سسٹم. تو ایک ریلیجن کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں بندہ کسی اتھارٹی کو فالو کرتا ہے، یا ایک ایسا نظام جس میں حساب ہو، بدلہ دیا جائے. جیسے یوم الدین، the day of judgment، بدلے کا دن. سورہ کافرون میں بھی ہم پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. تمہارا سسٹم تمہارے لیے اور میرا سسٹم میرے لیے. تمہارا طریقہ تمہارے لیے اور میرا طریقہ میرے لیے. تو دین کو اگر ہم پوری طرح سے سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیف بھی آ گیا اس میں کہ آپ کے عقیدہ کیا ہے، آپ مانتے کیا ہو، آپ اطاعت کس کی کرتے ہو، آپ کے ایکشنز کیا ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ لاز کیا فالو کرتے ہو، آپ کس کے رول، کس کے آرڈر، کس کی اتھارٹی کو مانتے ہو، اور آپ کی لائف سٹائل. یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. یعنی کمپلیٹ وے آف لائف. اگر ہم اسے صرف مذہب کا نام دیتے ہیں یا صرف ریلیجن کہتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہے، یہ بہت نیرو ڈاؤن کر دینا ہے اس کے معنی کو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان بے شک الدین، دین جو ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی جہاں تک اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایز فار ایز اللہ از کنسرنڈ، دین کیا ہے؟ الاسلام. یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ جہاں تک اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایز فار ایز اللہ از کنسرن، تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی دین اسلام ایسا دین ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کانسٹنٹ ہے. تو اللہ کے نزدیک کیا ہے دین؟ اسلام. اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی زندگی جینے کے طریقے ہیں، جس کی بھی تم اطاعت کرتے ہو، جو بھی تمہارے انصاف کے ترازو ہیں، جس کو بھی تم فالو کرتے ہو، یہ سب کچھ غلط ہے. اللہ اس کو نہیں مانتا. اور اب ہم دیکھتے ہیں لفظ اسلام کو. اسلام کا روٹ ہے سین لام میم. یعنی اس روٹ سے جو بنیادی معنی نکلتے ہیں اس میں سے ایک ہے سلامتی.
یعنی امن، سیفٹی. تو یہ مذہب ہے امن کا، سیفٹی، سیکیورٹی کا. ایک اور جو ورڈ ہے سلم اور سلم، جو اسی سے نکلتا ہے، جس سے معنی بنتا ہے پیس، سکون کا. تسلیم، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، سبمٹ کر لینا. کمپلیٹ سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، ٹو گیو اپ، یہ ایک معنی بنتا ہے اسلام کا. یعنی اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کرتی ہوں، میں اللہ کی بندی بنتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا ایگو، اپنا پرائیڈ، اپنی انا، اپنا تکبر سب پیچھے رکھ دیا. میں سرنڈر کرتی ہوں، آئی گیو اپ. تو اوور آل معنی یہاں پر کیا بنا؟ پیس، سیفٹی، سبمیشن. اور اسلمہ یعنی اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے سپرد کر دیا، سبمٹ کر دیا. تو اس کا لٹرل میننگ، لغوی معنی کیا ہوا کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، پوری طور پر سرنڈر کر دینا اور امن میں آ جانا، پیس حاصل کرنا. تو اسلام وہ دین ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے پوری طرح سے جھک جاتا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرتا ہے. تو ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، پیس بی اپون یو. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا. اور سلیم کا روٹ بھی سیم ہے، اور اس کا معنی ہے پاک، صاف، پیور، ہارٹ فری فرام شرک. تو اسلام صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹ ہے، ایک حالت ہے انسان کی جس میں وہ رہتا ہے ہمیشہ. تو اتنا سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں بتانے کا میرا مقصد کیا تھا؟ اسلام ایسا ریلیجن ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کچھ حصہ اسلام کا مان لیں اور کچھ حصہ کسی اور مذہب کا مان لیں، تو یہ اسلام نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب ہے کمپلیٹ سرنڈر اینڈ سبمیشن. آپ نے پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکا دیا، پوری طرح سے مان لیا. اب اس میں آپ ملاوٹ، اپنے دل کی کوئی اچھا، اپنا میں یہ چاہتی ہوں اور اپنی خواہشات، کسی اور چیز کی پیروی نہیں کر سکتے. تو یہ جو لفظ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا اور ساتھ میں اپنے منمانی بھی کرتے رہے، یا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر یہ اتنی معمولی بات ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ سب سے پہلے ہوتے اسلام لانے والے. پھر مشکل ہی کیا تھا؟ وہ ترنت کہہ دیتے ٹھیک ہے، ہم اپنا سسٹم بھی فالو کرتے ہیں اور اسلام کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن انہیں اس کا علم تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام ایکسیپٹ کرنا یعنی اپنی پوری زندگی بدل دینا. ریئل ٹیسٹ کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، صرف زبان سے کہنا نہیں، ہر جھوٹے معبود کو ریجیکٹ کرنا، ہر غلط روایت کو چھوڑنا، اپنے ایگو کو، اپنی پرائیڈ کو، اپنی پرانی آئیڈینٹی کو، اپنے پرانے طور طریقوں کو، اپنے باپ داداؤں کے سکھائے طریقوں کو چھوڑنا. کیوں اسلام لوگوں کو مشکل لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ قرآن کو مت پڑھو، دین کو مت سیکھو، مت سمجھو؟ کیونکہ اگر دین کو پڑھو گے، زیادہ دین میں گھسو گے تو مشکل ہو جائے گی زندگی. یہ دین تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب پورا سرنڈر نہیں کرتے، پوری طرح سے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنے فائدے کی چیزیں، اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے لے لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے میری دعا قبول ہوگی تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں، چلو ٹھیک ہے یہ کرنے. لیکن اگر مجھے اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھنا ہے، اگر مجھے اپنے دوستوں کو خوش رکھنا ہے، تو اگر ان کے طور طریقے تھوڑے بہت ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے فالو کرنے کی ضرورت پڑی تو میں وہ بھی کروں گی. میرا نام ادھر بھی باقی رہے، میں ویسا بھی کرتی رہوں. تو یہ اسلام نہیں ہے. پھر ایسے خیالات کے ساتھ اگر آپ دین بھی پڑھیں، ساتھ میں اپنا من کا بھی کریں، تو پھر آپ کو ڈر بھی لگے گا، گلٹی بھی فیل ہوگا، اور پھر آپ کو پیس نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. تو ٹوٹل سبمیشن، ٹرو سبمیشن از اکول ٹو ٹرو پیس. کیونکہ اسلام کا معنی ہی، میں نے جیسے آپ کو بتایا، سبمیشن بھی ہے اور پیس بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے آفرز دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ دین اسلام کو پھیلانے سے رک جائے. اور اس میں سے ایک بڑی آفر یہ تھی کہ آپ تھوڑا ہمارے طریقے کو فالو کر لیں، تھوڑا بہت ہمارے طریقے پر آ جائیں، اور ہم تھوڑا بہت آپ کے طریقے کو فالو کر لیتے ہیں. کبھی کبھار آپ ہماری طرح سے عبادت کر لیں اور کبھی کبھی ہم بھی آپ کے طریقے سے عبادت کر لیں گے. اس طرح سے سارے ٹرائبز، سارے ریلیجن کے درمیان جو ہے وہ ہارمنی بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ آئیں اور ہمارے صرف ایک بت پر ایک بار ہاتھ رکھ دیں، بس اتنا کریں، ہاتھ رکھ دیں.
اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ان کے ساری ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل فرمائی، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے ایگو کو نہیں ختم کرنا چاہتے، ایک آئیڈینٹی جو انہوں نے سالوں سے اپنی بنائی ہے لوگوں کے درمیان، وہ اسے نہیں ختم کر سکتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو ہمیشہ سے کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی گاڈ کو نہیں مانتا، اب اس نے اس کے اوپر بحث بھی کی ہے لوگوں سے، اپنا پوائنٹ بھی پروو کیا ہے، اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے، اور وہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ رہ رہا ہے، جی رہا ہے۔ اب اس سے کہا جائے، اگر اسے اسلام کا سچ دکھ بھی جائے، اگر وہ قرآن پڑھے اور وہ سمجھ بھی جائے کہ ہاں یہ سچ ہے، اللہ ہے، اور اسے یقین آ جائے دل سے بھی، لیکن وہ اب اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انا کو، وہ اپنی آئیڈینٹی جو اس نے خود اپنے لیے بنائی ہے، اسے وہ بریک نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے میں 40 سال سے ایسا تھا، آج میں کیسے پلٹ کے کہہ دوں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے؟ دوسری مشکل یہ کہ میرے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، میرے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، مجھے یہی سکھایا گیا ہے، مجھے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے اس لیے یہی طریقہ صحیح ہے۔ کتنے غلط پریکٹسز اور کتنے کلچرل پریکٹسز جو سب کو نقصان دے رہے ہیں، کہیں ہمیں ایکسٹرا خرچہ کروا رہے ہیں، کہیں ہمارا ایموشنلی ہم ہرٹ ہو رہے ہیں، کہیں ہمارا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جیسے دہیج وغیرہ کا سسٹم ہے لڑکیوں کے لیے۔ کئی مسلم فیملیز آج بھی دہیج دیتی ہیں، لڑکیاں دہیج دیتی ہیں، یہ ٹریڈیشن لاگو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے دوسرے مذہب سے اپنے اندر لے لیا ہے، اور ہمیں وہ نقصان دے رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، عقائد ہیں ہمارے پرانے، ہمارے ماں باپ جو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، بندھے ہوئے ہیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہول ہم اس سے بندھے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سک رہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہی ایسے ٹریڈیشنز ہیں، کتنے ہی ایسے کلچرز ہیں جس کو ہم نے اسلام کے نام پر فالو کر رہے ہیں۔ جب طور طریقوں کی بات آتی ہے، جب تہذیب کی بات آتی ہے، جب ڈریسنگ کی بات آتی ہے، جب کسی ویسٹرن سٹائل کو فالو کرنے کی بات آتی ہے، اور ماں باپ اگر بچوں کو روکیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پرانے زمانے کے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، نئے زمانے کے حساب سے چلیں۔ لیکن جب ریلیجس کلچرز کی بات آتی ہے تو وہی قدیم زمانوں کے طریقوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے ادھر ادھر سے لے لیا ہے۔ خیر، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اسلام آج کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، تو اللہ تو شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر بار اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جتنی بھی کتابیں اتاری، جتنی بھی وحی نازل کری، لوگوں کی ہدایت کا جو بھی انتظام کیا، سب میں دین اسلام ہی دین رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ آسمانی کتابیں جو بھی اتری ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور سبھی کا پیغام دین اسلام ہی تھا۔ لیکن کیونکہ تورات اور انجیل ایسی کتابیں ہیں جن میں تبدیلی کر دی گئی، اپنی مرضی سے لوگوں نے اس میں بدلاؤ کر دیے، اس کی وجہ سے وہ آج پیور فارم میں نہیں ہے، لیکن قرآن آج ہمارے پاس پیور فارم میں موجود ہے۔ تو اسی لیے دین اسلام وہ ہے جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے اور قرآن مجید کو فالو کرے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دین اسلام ہی ایک سچا دین ہے تو باقی سارے ادیان، باقی سارے مذہب آئے کہاں سے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وما، اور نہیں، اختلفو، اختلاف کیا، الذین، انہوں نے، جو اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم، آ گئی ان کے پاس، العلم، علم آنے کے بعد، بغین بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی ضد۔ تو اب ہم ڈیٹیل میں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے لیے رہتی دنیا تک، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان قیامت کے دن تک زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل واضح کر دیا، دین اسلام کو پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر کیا ہوا؟ جو اتنے سارے مذہب بن گئے، اس کی وجہ اللہ نے بتائی، وَمَا اخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، وہ لوگ دین اسلام کے خلاف گئے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟
وہ تھے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اور کتاب کن کو دی گئی؟ یہود و نصارہ کو دی گئی، مسلمانوں سے پہلے۔ الا من بعد ما جاءہم العلم، علم کے آ جانے کے بعد، علم کے ملنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیے، اور اختلاف کس وجہ سے کیے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی، بغین بینہم، آپس میں بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بات اوپر رہے۔ ایک شخص جس کے پاس علم آ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہی فالو کروں، اور اس کے کچھ فالوور بن جاتے ہیں، اس سے فرقے بن جاتے ہیں، اور فرقے بننے کے بعد ایک فرقہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو ڈومینیٹ کریں، ہم سب سے اوپر رہیں، باقی سب ہم سے نیچے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں سارے مذہب، سارے ریلیجن، اور ریلیجن کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو سیکٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بہتر ہیں، ہم صحیح ہیں، تم غلط ہو۔ اور یہ باتیں صرف لفظوں میں تک نہیں رہتی، جھگڑوں میں بدل جاتی ہے، لڑائیوں میں بدل جاتی ہے، جنگوں میں بدل جاتی ہے، اور آپس کی یہ ضد اور یہ بغی اور یہ بغاوت آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ خاص کر کے علم والے لوگ جو علم سیکھ لیتے ہیں، جو مذہب کو جان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مانے وہ میری بات مانے۔ اور یہی بات ہم مسلمانوں میں بھی آج دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے سے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے صرف لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اپنے لوگوں کو اپنے سے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک عالم دوسرے عالم کو، ایک ہی سیکٹ کے اندر ایک عالم دوسرے عالم کو غلط پروف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سب سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ پرائمری یہ رہتا ہے کہ میری بات کون مانتا ہے، میرے فالوورز کتنے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے شخص کو جا کر ایکسپلین کریں اور آپ اس سے کہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، تو اس کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اچھا قرآن میں لکھا ہے تو میں مان لیتا ہوں، وہ اس کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ اب میں قرآن کی کون سی ایسی آیت کوٹ کروں کہ میں یہ پروف کر سکوں کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ تو پہلے سے کنکلوژن لے لیتے ہیں دماغ میں کہ میرا ماننا یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں، اور پھر اس کے بعد قرآن کے ریفرنس سے اسے پروف کرتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے دل کی باتوں کو پروف کرے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن خود اپنے پوائنٹس رکھے اور تم سبمٹ کرو، تم سرنڈر کرو، تم جھکو، تم اللہ کی بات کو مانو۔ اور یہی مسئلہ تھا یہود اور نصارہ کے علماء طبقے کے لوگوں کا۔ علماء طبقے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کیوں کر رہے تھے؟ ان کی وجہ ہی یہ تھی کہ اگر ہم نے انہیں رسول مان لیا، اگر ہم نے مان لیا کہ یہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ آسمانی کتاب کا علم زیادہ رکھتے ہیں ہم سے، تو لوگ ہمیں کیوں مانیں گے؟ ہماری عزت گھٹتی ہے، ہمیں کسی اور کے انڈر جانا پڑے گا، ہمیں اپنے عقیدوں کو، اپنے طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو وہ یہ سبمیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ ہی چیز انڈیویجول لیول پر بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو اپنے گھر میں لوگوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے، پھر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان قرآن کو فالو کر رہا ہے یا نہیں، اسلام کو فالو کر رہا ہے یا نہیں، اس کو برا اس بات کا لگتا ہے کہ میں نے اس سے کچھ کرنے کو کہا اور اس نے کیوں نہیں کیا۔ بھلے ہی وہ شخص قرآن کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بتا رہا ہو، لیکن اصل وجہ جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میری کہی بات کو کیسے ریجیکٹ کر دیا، میری بات کیوں نہیں مانی۔ اور کئی بار یہ مسئلہ ماں باپ اور بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے فورس کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور جب دین کے معاملے میں ایسا کیا جائے تو پھر بچے دین سے، اسلام سے، اللہ سے ہی دور ہونے لگتے ہیں۔ رسولوں کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حق بات، سچ بات لوگوں کو بتا دیتے، اپنی طرف سے بات کو واضح کر دیتے، کلیئرلی ایکسپلین کر دیتے، اور اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیتے،
चाहे तो माने चाहे तो ना माने। तो हम में से हर इंसान जो इल्म सीख रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, उसे चाहिए कि इस बात को हमेशा याद रखे कि जब आगे बात बताएं तो सिर्फ अल्लाह की बात, सही बात बताए और बताकर छोड़ दे। उस पर जिद ना करे, उस पर अड़े ना, एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश ना करे, एक दूसरे से कंपटीशन ना करे, बल्कि हक बात बताए, सच बात बताए और लोगों पर छोड़ दे। वो चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना करे, क्योंकि अल्लाह है हिसाब लेने वाला। और ये ही बात हमें आगे आयत में समझा दी जाएगी कि तुम फिक्र मत करो कि कौन इख्तिलाफ कर रहा है, कौन सा मजहब सही है, कौन सा फिरका सही है। तुम तक हक बात पहुंच गई है, तुम उसे कबूल कर लो, उसे मान लो और अपनी इस्लाह करो, अपनी फिक्र करो। बाकी सबका हिसाब लेने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। तो देखें आयत के आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वमन यकफुर, और जो कोई कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब, जल्द है सजा लेने वाला, हिसाब लेने वाला। और जो अल्लाह की आयत का इनकार करेगा, देखने के बाद, समझ जाने के बाद रिजेक्ट करेगा, और कई बार कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे जब आप सच बात बता रहे होंगे और वो कहेंगे कि ये गलत बता रहा है, तो ऐसे लोगों को भी छोड़ दो। कुफ्र की बुनियादी वजह क्या होती है? झुटलाना और तकब्बुर, गुरूर। मुशरिकीन का कुफ्र क्या था? कि वो झुटलाते थे, वो मानते नहीं थे। और यहूद और नसारा का कुफ्र क्या था? उनका कुफ्र था तकब्बुर और जिद की वजह से। तो जब इंसान अल्लाह के हुक्म को सिर्फ इसलिए ना माने कि मेरी ईगो, मेरी पोजीशन, मेरी बात नीचे ना हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर, और जो कोई कुफ्र करे भी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत के साथ, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द है हिसाब लेने वाला। स्विफ्ट इन टेकिंग अकाउंट, जल्द लेने वाला है हिसाब। इससे एक माना ये भी बनता है कि ऐसे लोगों का हिसाब दुनिया में भी होगा, क्योंकि दुनिया का वक्त जो है वो जल्दी है और आखिरत का वक्त तो बाद में आने वाला है ना। तो ऐसे लोगों का हिसाब जल्द होगा, यानी दुनिया में भी होगा। और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो जो चाहे, जिसका चाहे, जब चाहे हिसाब कर सकता है। वो चाहे तो सबका हिसाब एक ही वक्त में ले ले। तो जब ये कहा गया कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी खुद अपना हिसाब लेते रहना चाहिए। हर रोज़, हर वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, क्या हमने कोई काम किया है तो वो सही किया है या गलत किया है। क्योंकि अल्लाह के सामने हिसाब के लिए खड़े होने से बेहतर है कि उससे पहले हम अपना हिसाब करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। बार-बार अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की तलब करते रहें। कुछ लोगों का मानना ये है कि पता नहीं कोई हिसाब किताब होगा भी कि नहीं, पता नहीं कोई, या होगा भी तो शायद हम माफ़ कर दिए जाएँ क्योंकि हमने तो कलमा पढ़ लिया है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हर एक का हिसाब होगा, यहाँ तक कि रसूलों से भी सवाल किए जाएंगे। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि फिर हम ज़रूर उन लोगों से भी पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। तो जब आप समझें कि रसूलों से अगर सवाल होगा तो फिर हमसे क्यों नहीं होगा? अल्लाह ने हमें बेकार पैदा नहीं किया है, एक मकसद से पैदा किया है, और हमें वापस अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वहाँ हमारा हिसाब ज़रूर होगा। इसके लिए हमें एक दुआ भी सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तू मेरा आसान हिसाब लेना। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.